اسٹوڈنٹس اور لوگ یہاں پہ آئے ہیں، آپ سب کا شکریہ. اور اسد طور صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہم سب نے پہلے بھی اظہار یکجہتی کیا تھا، آج بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ ایسے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو ماضی میں اسد طور کی طرح تشدد کا نشانہ بنے، ان پر حملے کیے گئے. ہم نے اسی طرح مظاہرے کیے، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے مظاہرے کیے اور مقدمات درج ہوئے، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. اب ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا. اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف حملہ کیا گیا ہے، حملے کے بعد 3 دن گزرنے کے باوجود پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور دوسری طرف وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں وہ BBC کو کہہ رہے ہیں جناب کہ اس طرح کے حملے تو ہوتے رہتے ہیں. تو اب ہمیں جو ہے نا ایک لاؤڈ میسج دینے کی ضرورت ہے، اور میسج دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں. اور وہ اعتراف یہ ہے کہ مجھے کچھ عرصے سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم جن اداروں میں کام کرتے ہیں ان اداروں کو چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھیوں کی نوکریوں کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ یار یہ بات نہ کریں، یہ کر لیں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں. تو ہم اپنے ساتھی جو ہیں ان کی نوکریوں کی خاطر تھوڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ اب اسٹرینتھ بن گئی ہے دشمن کی، جو ہماری آزادی صحافت کا دشمن ہے. لہذا میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو نوکری ہے میری، یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن رہی ہے اور میں کچھ باتیں نہیں کہہ سکتا. لہذا آج کے دن سے میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کہنی شروع کروں گا، اور جس نے مجھے نوکری سے نکلوانا ہے وہ نوکری سے نکلوا دے، کیونکہ نوکری سے نکالے گا تو مجھے آزادی ملے گی. مجھے آزادی ملے گی تو میں تمہارے چہروں کے نقاب نوچوں گا. یہ آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ مجھے تو غصہ چڑھا ہوا ہے، مجھے کوئی غصہ نہیں چڑھا ہوا. غصہ اس لیے نہیں چڑھا ہوا کہ یہ جو نوجوان میرے ساتھ کھڑا ہے، پہلے آپ نے اس کو مارا، اس کے گھر میں گھس کے مارا، اور پھر آپ نے ایک دوسرے کو ٹیلی فون کالیں کی اور پرسنل میٹنگز میں کہا ہم نے گھر میں گھس کے مارا. تو اگر تم اتنے بہادر ہو تو گھر میں گھس کے مارتے ہو جس میں اس کی مدد کے لیے سوائے اس کے طوطے کے اور کوئی بھی نہیں تھا، تو اتنے مرد کے بچے ہو، اتنے بہادر ہو، تو سینہ تان کے کہو نا ہاں جی میں اس کے گھر میں گھسا ہوں. لیکن تم اتنے بزدل ہو، اتنے بغیرت ہو کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں گھسا تھا، تم کہتے ہو او ہو نہیں کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے. تو کیونکہ ایک بہت بغیرت اور بزدل دشمن سے واسطہ پڑا ہے، تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرا پتہ نہیں چلے گا، میں نامعلوم ہوں. تم کوئی نامعلوم نہیں ہو، تمہارا پتہ ہے میں تم کون ہو. یہ جو تم نے ایک اسد طور کے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہ لڑکی کا جو بھائی تھا وہ اس کا بھی بھائی ہو. نہیں، لڑکی کے بھائی کا نہیں پتا مجھے، لڑکی کی ماں کا پتا ہے، اس کا نام جنرل رانی. لڑکی کی ماں کا نام ہے جنرل رانی، جس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب تسلی ہوگی آپ کو جی. تو یہ بھی ایک جھلکی آپ کو بتا دیا کہ اور بھی جنرل رانی ہیں، ان کا بھی نام بتائیں گے ہم. یہ میں نے اس لیے بات کیا کہ اس کو مارا بھی اور پھر کہا کہ یہ تو جناب پولیٹیکل اسائلم لینا چاہتا ہے. تو پولیٹیکل اسائلم اس نے تو نہیں لیا، پولیٹیکل اسائلم تو تمہارے باپ پرویز مشرف نے لیا، جو چوہے کی طرح اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ گیا. اس کے بینک اکاؤنٹس چیک کرواؤ، اسد طور کے بینک اکاؤنٹس چیک کرواؤ، اور پرویز مشرف کے بینک اکاؤنٹس بھی چیک کرواؤ. پتا چل جائے گا کہ غیر ملکی طاقتوں سے فنڈنگ کس کو ملتی ہے. تم نے اس سے نعرہ لگوایا اسرائیل مرد آباد، اس لیے کہ تمہاری داڑھی میں تنکا ہے، تم چور ہو. تمہیں پتا ہے کہ تم ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی وکالت کرتے ہو. جب تم لوگ پاکستان کے میڈیا کو اسرائیل کے حق میں ایک نیریٹو بنانے میں ناکام ہو جاتے ہو، تم دیکھتے ہو یہ میڈیا تو ہر وقت اسرائیل کی مخالفت ہی کرتا رہتا ہے، تمہیں اس پہ بڑا غصہ آتا ہے. تم پھر کبھی مطیع اللہ جان کو اٹھا لیتے ہو، کبھی ابصار عالم کو گولیاں مارتے ہو، کبھی اسد طور کو اٹھا کے گھر میں گھس کے مارتے ہو. پھر تمہارا ایک اور بھی پرابلم ہے
तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों तुम हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तो तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। तो इजराइल के मामले पर और इंडिया के मामले पर ये मीडिया जो है ये उस नैरेटिव पे खड़ा है जो पाकिस्तान के अवाम का नैरेटिव है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नैरेटिव है। हम उसी नैरेटिव पे खड़े रहेंगे। तुमने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा और आज तुम असद तूर को भी गद्दार कह रहे हो, तो लिहाजा ये भी गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूँ, यासमा शराजी भी गद्दार है, फौजिया शाहिद भी गद्दार है, मुनीज़ जहांगीर भी गद्दार है, तायरा अब्दुल्ला भी हम सारे गद्दार हैं, क्योंकि आपके बाप दादा अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा था। तो जो मुनीज़ जहांगीर ने थोड़ी सी बात की है ना, मैंने उसको जरा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकें और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच।